تم سب نے چھوڑنی ہے، چھوڑنے کے لیے ظاہر بات ہے تم سب کے پاس سسٹم لگا ہوا ہے، تو اس پہ ہنسنا کوئی بنتا نہیں ہے، یہ تو خود تمہاری کیا اخلاقیات ہیں، ہنستے ہوئے میرا جس میری مرضی والی خواتین کو پتہ چل جائے نا تو وہ ان کتابوں کو حضرت عمر کی میں تو کہتا ہوں ان پہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے، وہ کیا سے کیا کر دیں گے، مجھے تو ڈر ہے یہ میرا کلپ ان تک نہ پہنچ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ڈاکٹر زبیر صاحب نے تشیع کے جناب وہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع کی کتب میں موجودہ روایات کی حیثیت اور فن اسماء رجال، اس پہ گفتگو کرتے ہوئے ایک 6 منٹ کا کلپ اپلوڈ کیا۔ اس میں کہا کہ اہل تشیع کے جو راویان حدیث ہیں ان کے اخلاقی اقدار یعنی اخلاقی قدریں کیسی تھیں، اخلاقی رویہ کیسا تھا، وہ آتے ہیں اور بڑی اپنی طرف سے بڑی تحقیق پیش کی، لیکن بیچارے ابتدا سے ہی ان کی تحقیق سامنے آ گئی کہ جس کتاب سے وہ پیش کر رہے تھے وہ کتاب کی روایتیں نہیں ہیں بلکہ ایک مجہول محقق کا مقدمہ ہے، چاہے وہ روایات تشیع کے دیگر مصادر میں ملتی ہیں لیکن ضعیف روایتیں، اور وہ روات جن کے متعلق ڈاکٹر زبیر صاحب گفتگو کر رہے تھے مجہول افراد۔ چلتے ہیں ڈاکٹر زبیر صاحب کی پہلی قسط میں ہم نے بیان کیا تھا، کچھ چیزیں بیان کی تھیں، دوسری قسط میں آج جیسا کہ میں نے پہلی قسط میں ہی کہا تھا کہ دوسری قسط میں بمپر آفر لے کر آئے ہیں ڈاکٹر زبیر صاحب کے ساتھ، اور صحابہ کی وہ چیزیں بیان کریں گے جو یہ ہمت کر کے جرت کر کے کبھی بیان نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر زبیر صاحب کی گفتگو ایک دفعہ دوبارہ سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ کلام کرتے ہیں۔ جو ہے نقشہ کھینچتی ہے راویوں کا، ٹھیک ہے، یہ جلد 5 یہ دیکھیں راویوں کے اعمال اور افعال پہ، اب یہ رجال کشی جو ہے نقشہ کھینچتی ہے راویوں کا۔ رجال کشی نقشہ کھینچتی ہے، ڈاکٹر زبیر صاحب پہلے بھی کہا تھا، اب دوبارہ کہتا ہوں، رجال کشی کی روایتیں نہیں ہیں، تحقیق ٹھیک سے کیا کریں، ایسے آ جانا نہایت کبھی ہے، اور پھر ہم آپ کا مذاق بنائیں یہ بھی ایک اچھی چیز نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کلپ میں جو جس انداز سے گفتگو کی، جس اسلوب سے گفتگو کی، میں بھی مجبور ہوں اسی انداز اور اسی اسلوب سے گفتگو کو، ورنہ ہمیشہ بندہ حقیر کی عادت ہے کہ مد مقابل کے حساب سے جواب دیتا ہوں، جو جیسا مد مقابل ہوگا ویسا جواب دیا جائے گا، یعنی بالمثل جواب دیتے ہیں ہمیشہ۔ آپ چونکہ مہذب اور اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہیں، آپ کو ہمیشہ ویسا جواب دیا، لیکن اس 6 منٹ کے کلپ میں جو انداز آپ نے اپنایا میرا بھی وہی انداز ہے، پہلی قسط میں بھی وہی انداز ہے، دوسری قسط میں آج تھوڑا سا انداز مزید آپ کے لیے ذائقہ دار ہوگا۔ آگے چلیں، ٹھیک ہے، یہ جلد 5 ہے، صفحہ نمبر 10 ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے تو ٹائٹل دے دیا راویوں کی عملی تربیت، ذرا اس ٹائٹل کو ذہن میں رکھیے گا، امام صاحب جو ہے وہ راویوں کی عملی تربیت کر رہے ہیں، اور اللہ کے بندو یہ باتیں نقل کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کے بندو یہ باتیں نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ میں نے پہلی قسط میں بھی کہا تھا، دوسری قسط میں بھی، اللہ کے بندو یہ باتیں نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پہلی قسط نہیں دیکھی جن ناظرین نے، وہ تو ایک دفعہ حتماً جا کے دیکھیں نا، آپ کو مزہ نہ آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے، نیچے کمنٹ میں کہہ دینا کہ شہباز بھائی مزہ نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ آگے ٹھیک ہے، اب ایک راوی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں مدینہ میں مجھے ایک خدمت گزار عورت جو ہے وہ، اب یہ جو ایک راوی مجہول ہے، اور آگے بھی انہوں نے جو روایتیں پڑھی ہیں سب ایسی ہیں، میں عرض کی تھی کہ ان کے اوپر کلام نہیں کر رہا، صرف یہ عرض کر رہا ہوں خلاصے کے طور پر، یہ ساری روایتیں ضعیف، راوی مجہول، ضعیف، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور تشیع کے ہاں اجلہ صحاب میں سے شمار نہیں ہوتے، اجلہ روات میں سے شمار نہیں ہوتے، آپ کہیں کہ جناب یہ وہ راوی تھے کہ جو ان کے ہاں صحابہ اجماع میں سے تھے، یا اس طرح کے افراد تھے جو ان کے ہاں نہایت جلیل القدر تھے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ان کے اوپر ہمارے محققین دوستان نے تفصیلی پروگرام کیا ہے، ابو عماد بھائی کے چینل پہ جائیں، جعفر بھائی کا وہاں پر آپ کو تفصیل سے ایک پروگرام ملے گا، انہوں نے ایک ایک راوی کے اوپر کلام کیا، وہ وہاں پہ آپ جا کر دیکھ لیں۔ بندہ حقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے ان کو آئینہ دکھانے کے لیے کہ بھائی دیکھو تمہارا اپنا گھر شیشے کا ہے، اس لیے دوسروں کے گھر پر واٹے چھٹے نہیں مارنے۔ اب دیکھنا ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم۔ تو ڈاکٹر زبیر صاحب یہ جو آپ نے جملہ کہا تھا خدا کے بندو یہ چیزیں نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی، اب ہم چلتے ہیں یہ چیزیں نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اچھا، اب صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے تھے بتاتے ہیں ہم آپ کو۔ ملاحظہ فرمائیں صحیح بخاری، حضرت مولانا محمد داؤد راز صاحب کیا بیان کرتے ہیں، صفحہ نمبر 35-18۔ ہم نے نبی کریم کے ساتھ جہاد میں شریک تھے، ہم مہاجرین بڑی تعداد میں آپ کے پاس جمع ہو گئے، وجہ یہ ہوئی کہ مہاجرین میں ایک صحاب تھے بڑے دل لگی کرنے والے، ٹھیک ہے، بڑے دل لگی کرنے والے تھے۔ اب وہ دل لگی کیسے کرتے تھے، وہ بالکل ایسے کرتے تھے جیسے آج ان کے مفتی مسجدوں میں دل لگیاں کرتے ہیں، مسجد کے محراب میں دل لگی کرتے ہوئے پکڑے گئے، وہ جناب بچے کے ساتھ فلاں جگہ پہ دل لگی کرتے ہوئے اس کو ایسے چھوڑ کر بھاگ گئے مولوی صاحب مدرسے کے بچوں کے ساتھ جس طرح دل لگیاں کرتے ہیں، صحابہ بھی ان کے ویسے دل لگیاں کرتے تھے۔ کیسے کہ انہوں نے ایک انصاری کے سرین پر ضرب لگائی۔ اب یہ جو ہے نا فقاسا انصار، یعنی اس کے دو معنی ہیں، ایک ضرب لگانا، ایک ہے داخل کر دینا۔
سرین پر ضرب لگائی تھی یا داخل کیا تھا، اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ میں اب آپ کو، یہ تھا اردو ترجمہ، اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا فارسی ترجمہ، تاکہ فارسی ترجمے سے میں آپ کی خدمت بیان کروں کہ جب ان کے فارسی جو مترجمین تھے بخاری کے، انہوں نے جب اس کا بیان کیا تو وہ کیا بیان کرتے ہیں، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، گروہ از مہاجرین بر آن حضرت جم آمدن، تا آن کے شمار شان، میں تھوڑا سا اس کو زوم نہیں کر سکتا یہاں سے، مرد شوخ و بہود درمیان مہاجرین بود، وے بر عقب مردی انصاری دست فرو کرت۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہاتھ ڈال دیا، اس کے عقب میں، اس کے حساب کتاب میں کیا کیا، اس نے ہاتھ ڈال دیا۔ وہ کہا نا مردی شوخ و بہودے، وہاں پہ کیا تھا، دل لگی والا۔ یہاں پر انہوں نے ترجمہ کیا کانا من المہاجرین رجل لعاب، وہ یعنی اس کو لعاب کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا، چھیڑخانی کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ فقاسا انصاریان، اب ایک مہاجر صحابی نے کیا کیا، درمیان وہ مہاجر صحابی نے، اس نے ایک انصاری صحابی کو اس نے کہا کہ دیکھو ہم مہاجر ہیں، ہم ہجرت کر کے آئے ہیں، تو کچھ تو ہمیں دو نا حساب کتاب۔ تو وہ صحابی جو تھا، وہ اچھا انصاری صحابی جو اس پہ بڑا غصہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے درمیان پھڈا ہو گیا، دیکھیں جناب مجھے اس نے انگلیاں کی ہیں۔ کیسا؟ یعنی یہ صحابہ ایک دوسرے کو انگلیاں کرتے تھے، بتاؤ۔ میں سیدھا الفاظ میں، یہ جو ڈاکٹر زبیر صاحب بھی اسی طرح گفتگو کر رہے تھے، تو صحابہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو انگلیاں کرتے تھے۔ اندازہ لگائیں بھائی، اگر آج یہ لوگ شروع کر دیں، وہ خیر تو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، صحابہ ایک دوسرے کو انگلیاں کرتے تھے، کیا بات ہے، عنوان اچھا ہے۔ اچھا، اب اور صحابہ کیا کرتے تھے، صحابہ رسول کے سامنے کیسی حرکتیں کرتے تھے، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح بخاری، ڈاکٹر زبیر صاحب ضعیف روایتوں کی طرف نہیں جا رہا، صحیح بخاری، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے، ہوا یہ کہ نبی آپ کے صحابہ ذوالحجہ کی 4 تاریخ کو مکہ مکرمہ تشریف لائے، جب لوگوں نے حج کا احرام باندھ رکھا تھا۔ روایت نمبر آپ کے سامنے 2506-2505۔ ان کی اس کے ساتھ کوئی اور نیت نہ تھی۔ جب ہم مکہ پہنچے تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اسے عمرے کے احرام میں بدل لیں، تو ہم نے اس کو عمرے کے احرام میں بدل ڈالا، اور یہ بھی حکم دیا کہ عمرہ کرنے کے بعد ہم احرام کھول دیں اور اپنی بیویوں کے بارے میں پابندیوں سے آزاد ہو جائیں، بیویاں حلال ہیں۔ اس پر لوگوں نے چیمیں گوئیاں ہونے لگی۔ دیکھیں یہ رسول اللہ کے آخری ایک ہی حج کیا ہے، تو اب وہاں پر اس کے بعد رسول اللہ زیادہ عرصہ قید حیات میں نہیں رہے، زندہ نہیں رہے، تو دیکھیں کہ اس وقت بھی صحابہ کی کیا حالت ہوتی تھی۔ آپ کہتے ہیں بھئی صحابہ کی کیا، اتنے عرصہ رسول کے ساتھ صحابہ رہے تو صحابہ سے دین لینا ہے، بھئی صحابی ہو گئے، رسول کے ساتھ اتنا عرصہ رہنے کے بعد اتنی اچھی تربیت ہوئی۔ دیکھیں صحابہ اس وقت رسول اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، دیکھیے گا، توجہ کرنی ہے میرے بھائیوں۔ کیا کہتے ہیں، اس پر لوگوں میں چیمہ گوئیاں ہونے لگی۔ عطا کہتی ہیں حضرت جابر نے کہا ہم میں سے کوئی منا اس حالت میں جائے گا کہ اس کے عضو خاص سے منی ٹپک رہی ہوگی، یعنی آگے بریکٹ میں وہ کیا لکھ دیتے ہیں، یعنی بیویوں سے تازہ تازہ جماع کیا ہوگا، لیکن صحابہ نے وہاں پہ یہ کہا کہ دیکھیں ہم منا جائیں یکتر منین، ٹھیک ہے، منی کے قطرے ٹپک رہے ہوں۔ اچھا آگے یہیں تک تھا؟ نہیں، حضرت جابر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔ کہاں پہ اشارہ کیا، سمجھ رہے ہیں، جہاں سے قطرے ٹپک رہے ہیں وہاں پہ اشارہ بھی کیا، یعنی ہم آپ خود سوچیں یار، میں اب کیسے کر کے دکھاؤں آپ لوگوں کو، آپ لوگ خود گھر میں تجربہ کریں اس طریقے سے یہ حساب کتاب بنانے کا، ٹھیک ہے۔ تو یوں اشارہ کر کے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔ اچھا، جب یہ بات نبی کو پہنچی، آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، فرمایا مجھ تک بات پہنچے کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ اخلاقی حالت ہے رسول اللہ کے سامنے، یعنی رسول اللہ کے بارے میں، یعنی یہ کہنا کہ رسول اللہ نے ایک حکم دیا ہے بھائی آمنا و سلمنا کرنا چاہیے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اب ہم یوں جائیں گے ہمارے یہاں سے یہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں صحیح مسلم میں جب ہم جاتے ہیں، صحیح مسلم نشاپوری صاحب کی روایت نمبر 2931، ذوالحجہ کی 4 یا 5 دن گزر چکے تھے، آپ میرے پاس خیمے میں تشریف لائے، آپ غصے کی حالت میں نے دریافت کیا۔ اب دیکھیں یہ صحابہ رسول اللہ کو کیسے غضبناک کرتے تھے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کو کس نے غصہ دلایا؟ اچھا آگے حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ اسے آگ میں داخل کرے۔ بھائی صحابہ نے غصہ دلایا تھا، حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں اللہ اسے آگ میں داخل کرے جس نے آپ کو غصہ دلایا۔ یہ باتیں ہم کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں بھئی توہین ہو رہی ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ تم نہیں جانتی، میں نے لوگوں کو ایک حکم دیا،
اب وہ حکم کیا تھا کہ جو قربانی ساتھ نہیں لائے وہ عمرے کے بعد احرام کھول دیں. اب بتائیں، مگر وہ اس پر عمل کرنے میں پس و پیش کر رہے ہیں. دیکھیں وہاں پہ صحابہ ہو سکتا ہے کہ ہم مینا میں جائیں اور ہمارے یہاں سے منی ٹپک رہی ہو، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ لیکیج چل رہی ہو، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. وہ صحابہ نہیں مان رہے تھے، تو یہاں پہ رسول اللہ غصے میں آ گئے. اب رسول اللہ کو جو غضبناک کرے، جو غصہ دلائے، جو اذیت پہنچائے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے اس پہ کس کس کی لعنت ہو، وہ آپ بہتر جانتے ہیں، قرآن پڑھا ہوا ہے آپ لوگوں نے. تو کیا جی، صحابہ کی یہ اخلاقی حرکتیں ہوتی تھیں. آگے چلتے ہیں، صحابہ اور کیا کرتے تھے. یہ تو پھر دیکھیں نا زبردست. پہلی قسم میں نے جناب معاویہ کے بارے میں کچھ بیان کیا تھا، یہاں پہ پھر معاویہ الاقد الفرید عبد ربہ اندلسی کی دار الکتب العلمیہ کی چاپ جزء الاول، اس کی پہلی جلد ہے. اس میں کیا ہے جی، جناب معاویہ اور زیاد کے درمیان کا مخاطب ہے. وہ کیا کہتے ہیں، ریاشی اسمعی سے بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے شرط لگائی ایک شخص نے، ایک دوسرے شخص، دو لوگ آپس میں شرط لگاتے ہیں، توجہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ معاویہ کے پاس جاتے ہیں، جب وہ سجدے میں جائے گا نا تو تم نے کیا کرنا، شرط لگا لے، تم جو ہے نا وہ اس کے بیک پہ یعنی ہپ پہ، معاویہ کے ہپ پہ ایسے ہاتھ لگاؤ گے اور کہو گے سبحان اللہ یا امیر المؤمنین ما اشبع عجیزتک بعجیزت ام ہند. وہ جناب یاد ہے، دیکھیں جب جناب ابو ہریرہ نے مشہور کر دیا کہ میں جب مکہ میں پہنچا، پہلی قسم میں بیان کر چکا ہوں، جب میں مکہ میں پہنچا تو وہاں پر ہوا کیا، وہاں پر یہ ہوا کہ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ہند کو دیکھا، ہند کا چہرہ اس قدر 14ویں کا چاند چمک رہا ہو اور بیک ایسے تھی جیسے ایک بندہ اضافی بیٹھا ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ میں بتا چکا ہوں. اب جب اس قدر حضرت جناب ابو ہریرہ نے مشہور کر دیا تو لوگ اس پہ شرط لگاتے تھے. یہ تو تاریخی طور پر یہ چیزیں قرائن و شواہد رکھتی ہیں، اس کو تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا بھائی یہ ضعیف باتیں ہیں، یہ تاریخی باتیں ہم نہیں مانتے. نہیں بھائی، یہ تاریخی مسلمات میں سے ہے. آگے دیکھیں، اب وہ شرط لگائی، وہ کہ تم ایسے جا کے نا بیک پہ ایسے ہاتھ لگاؤ گے اور کہو گے یا امیر المومنین. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ما صدقے جائے، کیا آپ نے بیک پائی ہے اپنی والدہ کی طرح، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے. تو اس نے ایسا ہی کیا بالکل. جب معاویہ نماز سے فارغ ہو گیا تو کیا ہوا، کہا آگے صفحہ نشین پہ دید، یبن اخی ان ابا سفیان، کہ میرا باپ بے شک ابا سفیان کان الی ذلک منہا عمیل، وہ زیادہ مائل تھا، ٹھیک ہے، ایسے تو نہیں نا میرا ابو ہند کے حوالے سے بڑا حساب کتاب، ٹھیک ہے، وہ میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا کہ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. فخذ ما جعل لک، لے لو جو تم نے شرط لگائی ہے، انجوائے کرو. ہم تم انجوائے کیا. اچھا آگے سے معاویہ بھی نہیں، غصہ نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، ایسے تو نہیں میرا ابا عاشق تھا. تو یہ صحابہ کی اور ان آپ کے معاویہ ابن ابی سفیان کی کیا ہے، اخلاقیات. اچھا اب آگے چلتے ہیں، صحابہ اور کیا کرتے تھے. ملاحظہ فرمائیں دوبارہ سے، صحیح بخاری جلد ششم، مولانا محمد داؤد راز صاحب کیا بیان کرتے ہیں. صحابہ نماز کہہ رہا ہوں صحابہ پتہ کیا گیسیں چھوڑ کر نا ہنستے تھے ایک دوسرے کے اوپر. روایت نمبر 4942، حضرت نے خطبے میں حضرت صالح کی اونٹنی کا ذکر کیا. اب وہ خطبہ دے رہے ہیں، حضرت نے عورتوں کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا. تم میں سے بعض اپنی بیوی کو غلام کی طرح کوڑے مارتے ہیں، حالانکہ اسی دن کے ختم ہونے پر وہ اس سے ہم بستری بھی کرتے ہیں. یعنی جسمانی تشدد بھی کرتے ہیں اور پھر یہ کام بھی کرتے ہیں. یار کوئی انسانیت ہے یا نہیں ہے. آگے کیا فرمایا، پھر آپ نے انہیں ریا خارج ہونے پر ہنسنے سے منع فرمایا کہ دیکھو اگر کسی کی نکل گئی ہے تو ہنسو نہیں نا. محفل میں ہوتا ہے نا ایک چھوڑے سارے ہنسنے لگ جاتے ہیں. دیکھو منع فرمایا کہ دیکھو ایک کام جو تم میں سے ہر شخص کرتا ہے، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ حساب کتاب ہے، کسی کا کوئی کلوز تو نہیں ہوا نا. آج اس نے چھوڑی، کل تم چھوڑ دو گے، پرسوں وہ چھوڑ دے گا. تو بھائی تم سب نے چھوڑنی ہے، چھوڑنے کے لیے ظاہر بات ہے تم سب کے پاس سسٹم لگا ہوا ہے، تو اس پہ ہنسنا کوئی بنتا نہیں ہے. یہ تو خود تمہاری کیا اخلاقیات ہیں، ہنستے ہو ایک دوسرے کے اوپر. وہی کام تم بھی کر رہے ہو، آج اگر اس نے چھوڑی ہے نا کل تم بھی چھوڑ دو گے. یہ وقت سب پہ آتا ہے، ٹھیک ہے. ضرور نہیں ہے کہ آج اس نے مثلا مولیوں کے پراٹھے کھائے ہوئے ہیں، کل تم بھی تو کھاؤ گے نا. تو لہٰذا یہ اخلاقیات ہوتی تھیں. صحابہ ایک دوسرے پر گیس چھوڑنے پر ہنستے تھے، یہ اخلاقیات ہوتی تھی بھائی، اور بخاری کی روایت ہے. اچھا ابھی تو آگے چلو، رکو ذرا. اچھا یہ ہو گیا صحابہ کا ایک دوسرے کو یہ حساب کتاب ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب آ جائیں ایک قدم اور آگے. جناب عمر
کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس لیے میں نے دوسری قسط کے لیے رکھا ہوا تھا چونکہ میں نے اس کے اوپر تھوڑا ڈیٹیل سے بیان کرنا ہے. جناب عمر کا ایک مشغلہ تھا وہ یہ کہ خواتین کو ان کا مارنا بڑا زبان زد عام ہے. ان کے پاس ایک کوڑا تھا، میں اس کے اوپر پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. جناب ابو بکر کی بہن کو مارنا، ٹھیک ہے، دیگر خواتین کو کوڑوں سے مارنا، یہ حضرت عمر کا ایک مشغلہ تھا. میں پہلے حضرت عمر کا تھوڑا بتا دوں. انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں میں کیا اس کا ہرجانہ دوں، کیا میں اس کا جو ہے وہ ایسا کروں کہ حساب کتاب میرا کلیئر ہو جائے کہ میں جب ایام جاہلیت تھے اور کفر کی حالت میں تھا تو میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیتا. حضرت عمر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. وہ جو ایام جاہلیت میں ساری رسمیں تھیں حضرت عمر میں بھی ظاہری باتیں پائی جاتی تھیں، یا ان کی روایتوں سے ہے، کیونکہ میں فقط ابھی خلاصتاً بیان کر رہا ہوں، فوکس نہیں کرنا اس کے اوپر. تو حضرت عمر کا نا خواتین کے ساتھ یہی رویہ تھا. اس لیے آپ دیکھیں جب اسلام قبول کرنے والی، جیسے میں وہ ایک ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، حضرت عمر جب اسلام قبول کرنے لگے تو آ کے اپنے بہنوئی کو بھی مارا، اپنی بہن کو بھی مارا. وہ مار دھاڑ شروع، مار دھاڑ جو ہے ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی. خواتین پہ ہاتھ اٹھانا ان کے لیے کچھ نیا نہیں تھا، اور اس میں یہ آر بھی نہیں سمجھتے تھے حضرت عمر. ٹھیک ہے، اس لیے وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کیسے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر حملہ کیا جائے، یہ کر دیا وہ جو، وہ حضرت عمر کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی. وہ ان کا خواتین کو مارنا مسلمات تاریخ میں سے ہے، یہ اس میں اصلاً کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اچھا، اور حضرت عمر ایک اور کام کیا کرتے تھے، یہ ارواح الغلیل ناصر الدین البانی اس کی الجزء السادس اس کی 6 جلد میں کیا بیان کرتا ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں. وہ یہ کہ یہ چیز ثابت ہے کہ عمر جو ہیں وہ اپنی لونڈیوں سے یہ کہتے تھے، جب وہ مکنا پہنتی تھی نا، وہ اپنے آپ کو چھپاتی تھی، تو حضرت عمر کہتے تھے وہ اپنا سارا ایسے ہی چھوڑو، مکنا شکنا اتارو، یہ کیا تم نے اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا ہے، اور اپنے آپ کو آزاد خواتین کی طرح نہ بناؤ، پتہ نہ چلے کہ تم آزاد ہو، تم کیا ہو، کنیز ہو. تو کنیزوں کے ساتھ حضرت عمر کا کیا رویہ ہوتا تھا، یہ اخلاقیات ہیں. ٹھیک ہے، اخلاقیات کا ڈاکٹر زبیر صاحب کو بہت درد ہو رہا تھا نا. تو حضرت عمر کیا ہے، ابھی میں حضرت عمر کی ان اخلاقیات میں سے 50% بیان کر رہا ہوں. مزید کسی کو ان میں سے نواسب میں سے، ان کے سنیوں میں سے کسی کو کوئی اور درد ہوا تو وہ بھی میں اس کا انشاءاللہ دوا کروں گا. گھبرانا نہیں ہے. یہ ابھی جتنے بھی متائن ہیں یا جتنے بھی اخلاقیات صحابہ ہیں، یہ ان میں سے شاید عشر عشیر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ورنہ بھائی کبھی میں آپ کو چیک کروا دوں گا، لیپ ٹاپ بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے، اور کیا ٹائٹل دیے ہوئے ہم نے. تو کیا حضرت عمر دروں سے اپنے مارتے تھے، اپنے کوڑے سے مارتے تھے کنیزوں کو. کیا کر رہی ہو، یہ کیا حرکتیں تمہاری کہ تم مکنا پہن لیتی ہو، اپنے آپ کو چھپا لیتی ہو. روایتیں کیا ہے، صحیح ہیں، یہ ملاحظہ فرمائیں. روایت کیا ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے، اور یہ چیز ثابت ہے. یہ یہاں تک بیان ہوا. اب آگے چلیں. اب جب پردہ نہیں کرنے دینا، حجاب نہیں کرنے دینا، تو وہ ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا، یہ دیکھیے گا، توجہ کرنی ہے. روایت بڑی دلچسپ ہے. السنن الکبریٰ روایت بھی صحیح سند ہے، الجزء الثانی دوسری جلد ہے. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے انس بن مالک سے روایت ہوئی کہ جناب کننا اما عمر رضی اللہ عنہ یخدمنا کاشفات عن شعورہن، کہ وہ جو حضرت عمر کی لونڈیاں تھیں وہ ہماری کیا کرتی تھیں، خدمت کرتی تھیں. ان کے بال جو ہیں وہ کھلے ہوتے تھے، اور ان کے سدیے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں سینے کو یہ ایسے وائبریٹ ہوتے تھے. یعنی وہ مطلب یہ اصل میں کنایا ہے. ٹھیک ہے، ان کے اگر عربی ویب سائٹوں پہ جائیں انہوں نے اس کو بیان کیا. وہ کہتے ہیں اتنی سپیڈ سے وہ ہماری خدمت میں مصروف ہوتی تھی نا، مطلب پانی لے کے آئیں یوں گئیں، کھانا لے کے آئیں یوں گئیں. یہ آنا جانا جو رہتا نا، تو ظاہری بات ہے وہ چادر، اور یہ حضرت عمر تو حجاب نہیں کرنے دیتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ان کا جو سینہ ہے نا، وہ میں کیا بیان کروں، خواتین بھی دیکھتی ہیں، یقین کریں. لیکن جیسے ڈاکٹر زبیر صاحب نے بیان کیا تو بھائی نقل قول ہے، نقل روایت ہے، تو وہ ہلتے تھے. ٹھیک ہے، کیا بات ہے، کوئی بات نہیں ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. تو یہ حضرت عمر کا کنیزوں کے ساتھ ایک معاملہ تھا. ایک اور چلتے ہیں. حضرت عمر نے اپنی بیوی کو بخش دیا. آج لوگ، میں کہتا ہوں اگر یہ روایتیں وہ ہیومن رائٹس والی خواتین کو، اور وہ جو آزاد مارچ نکالتی، کیا نکالتی ہیں وہ، ٹھیک ہے، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم یہ بھی کریں گے آزادی، ٹھیک ہے، میرا جسم میری مرضی والی خواتین کو پتہ چل جائے نا، تو وہ ان کتابوں کو حضرت عمر کی، میں تو کہتا ہوں ان پہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے، وہ کیا سے کیا کر دیں گے. مجھے تو ڈر ہے یہ میرا کلپ ان تک نہ پہنچ جائے. خیر پہنچ جائے، مسئلہ نہیں ہے. آگے دیکھیں جی. حضرت یہ مستدرک کی روایت ہے، صحیح سند روایت ہے، متعدد منابع میں ہے. آپ نے ایک رات اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا. بیوی کو مارنا شروع کر دیا حضرت عمر نے. بتائیں جی، اسلام لانے سے پہلے بھی مارتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے. اسلام لاتے وقت بھی بہن کو مارا. اس کے بعد حضرت ابو بکر کی وفات پہ حضرت ابو بکر کو جو بہن ہے وہ غمناک تھی، ان کو بھی مارا. اور یہاں پر بیوی کو مار رہے ہیں. پھر آپ نے مجھے آواز دی. اچھا، اشعث بن قیس کہتا ہے مجھے آواز دی، اے اشعث. میں نے کہا لبیک. آپ نے فرمایا میری 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، یہ میں نے رسول اللہ سے یاد کی ہیں. وہ 3 باتیں پھر آگے بیان کرتے ہیں. تو یہاں پہ حضرت عمر بیوی کو بھی مار رہے ہیں. بتائیں جی.
اخلاقیات، یہ اخلاقیات میں آتا ہے نا، بیوی کو مارنا اچھے اخلاق ہیں، تو اس لیے اگر کوئی مولوی اپنی بیوی کو مار رہا ہے وہ حضرت عمر کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ حضرت عمر کا اتنا ہوا تھا خواتین کو مارنے کا کہ خواتین اتنی ان سے ڈرتی تھیں، چونکہ یہ کوڑا ہاتھ میں لے کے پھرتے تھے اور پھینٹی پہ پھینٹی لگاتے تھے، خواتین کو بڑے مارتے تھے۔ جنگ میں تو نہیں مارا نا کسی کو، ٹھیک ہے، بندوں کو تو نہیں مارتے تھے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو اچھی بات نہیں ہے، میرے ہم جنس لوگ ہیں، بندہ اپنی ہم جنس بندوں کو مارتا اچھا بھی نہیں لگتا، ٹھیک ہے، اور جنگوں میں نہیں مارتے تھے۔ یہ حضرت عمر جو ہیں وہ ایک انصاف سے کام لیتے تھے، وہ جنگوں میں کسی کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ دیکھو بھائی تم بھی ہمارے طرح انسان ہو۔ خواتین سے پتہ نہیں حضرت عمر کو کیا تھی، جیسے آج کے زمانے میں خلیل الرحمن قمر، ٹھیک ہے، اس کو بڑا اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ خواتین کا دشمن بنا ہوا ہے، تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیں المصنف جزء الرابع کیا ہے جی، کہتے ہیں جناب زبردست روایت ہے، طاف عمر بن الخطاب فی صفوف النساء، میری تو زبان بھی جو ہے نا وہ ہونے لگ گئی ہے ایسی ایسی باتیں پڑھ کے۔ جناب عمر خلاصہ بیان کرتے ہیں، جناب عمر جو ہے وہ خواتین میں سے جا رہے تھے، خواتین کی قطار جا رہی تھی، تو جناب عمر نے فوجد ریحا طیبہ، بڑی خوشبو جو ہے نا وہ من راس امرأ، ایک خاتون کے سے نا بڑی خوشبو محسوس ہوئی، بڑی اس نے عطر مطر لگایا ہوا ہوگا کوئی، ٹھیک ہے، عطروں کے مجھے نام نہیں آتے، پرفیوم کے نام نہیں آتے، ورنہ بتا دیتا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے نا تم میں سے یہ کس نے لگایا ہوا ہے تو میں اس کے ساتھ ایسا ویسا کر دوں۔ اچھا ابھی صرف یہی دھمکی دی ہے مجھے پتہ چل جائے کون ہے، تو کیا ہوا، کانت طیبت بالت فی ثیابھا من الفرق، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، وہ جس نے لگایا ہوا تھا نا، وہ خوشبو لگائی ہوئی تھی، اس نے اپنے لباس میں ہی پیشاب کر دیا۔ حضرت عمر کے خوف سے اس نے اپنے لباس میں پیشاب کر دیا، بتائیں، کیونکہ ان کی اخلاقیات انہیں پتہ ہے کہ بھائی اس کو کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ تھی اخلاقیات۔ ڈاکٹر زبیر صاحب اور میرے دیگر اہل سنت بھائیوں، یہ آپ کی اخلاقیات ہم نے کہا نا کہ عشر اشیر بیان کیا ہے، ورنہ میں تو جب تیاری کر رہا تھا مجھے تو مزہ آ رہا تھا، میں تو نے کہا سب کچھ بیان کر دوں، لیکن وقت میرے پاس ابھی کم ہے اور تھوڑا سا وقت رہ گیا اور میں نے ایک اور بھی موضوع کی طرف جانا ہے، اسی پہ اختتام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔